السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والناظرین والحمد للہ رب العالمین۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات اس گاؤں کے غیور مسلمان، حسین پاک سے عقیدت رکھنے والے، حسینی کردار نبھانے والے، اس گاؤں کے تمامی نوجوان جنہوں نے ایک عظیم الشان 10 روزہ پروگرام کا یہ عظیم الشان پروگرام 10 روزہ بنام ذکر شہید اعظم کانفرنس منعقد کرایا، جس میں ہماری اور آپ کی یہ حاضری شرکت کی سعادتیں برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آج یہ 10 روزہ پروگرام کا شاید تیسرا پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات اپنے بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی حسین پاک کا صدقہ ہم تمامی لوگوں کو عطا فرمائے، اور کل حسین پاک کے ساتھ بروز قیامت اللہ ہمارا حشر فرمائے، کربلا والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ذہن و فکر میں غم و آلام کے وہ تصور آنے لگتے ہیں۔ غم حسین میں آنسو بہانا یہ جائز ہے، لیکن غم منانا یا ان ایام کو غموں سے تسبیح دینا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محرم الحرام کا بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ یوم عاشوراء کی تاریخ پہلے ہی سے بڑی مقدم ہے، بڑی مطہر اور بڑی معظم ہے۔ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، اسی تاریخ کو حضرت نوح مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے، حضرت زکریا کے سر پر آرا بھی اسی تاریخ کو چلا، حضرت نوح کی کشتی چودی پہاڑ سے لگی، ان کے ماننے والے ایمان والے اسی تاریخ کو فرعونیوں سے، نمرودیوں سے، حضرت نوح کے جو مخالفین تھے ان سے، وہ وقت کے نمرود اور فرعون ہی تھے، ان سے نجات پائی، ایمان والے حیات رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو ان ایاموں میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم کوئی تقریب نہ کریں، مسلمان شادی نہیں کرتا، مسلمان کوئی تقریب نہیں کرتا، جبکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان ایاموں میں شادی نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور غم اگر دیکھا جائے تو تاریخ اسلام میں سب سے بڑا غم کا وہ دن تھا جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت بلال مسجد نبوی میں آئے اور ایسی آہو بکا کر رہے تھے کہ مولا جو زندگی دی تھی وہ زندگی تو نے محمد عربی کے لیے دی تھی، اب جی کر کے کیا کریں گے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور فرمایا اگر کوئی کہے گا کہ محمد ابن عبداللہ کا انتقال ہو گیا، میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو یہ اس کا سر میں اپنی تلوار سے جدا کر دوں گا، خبردار کوئی یہ لفظ نہ نکالے گا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے ہائے میرا محمد دنیا سے چلا گیا، یہ آنکھیں تو اسی لیے میں نے رب سے مانگی
مانگی تھی کہ محمد عربی کے رخ زیبا کی زیارت کروں، اگر محمد نہ رہے تو ان آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا یہ آنکھ لے لے، اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نابینا بھی ہو گئے۔ ایک آہو جگہ مدینہ کے گلیوں میں تھی، ایک شور بپا تھا، پورے صحابہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے، اب کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگے، کہا او لوگو یہ بتاؤ تم سجدے اللہ کو کرتے تھے یا محمد کو، عبادت خدا کی کرتے تھے یا محمد کی؟ سارے لوگ کہنے لگے ہم سجدے اللہ کو کیا کرتے تھے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، ہم بندگی پروردگار کی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا وہ مقرب بندہ، وہ نبی کا یار کہنے لگا اگر جس خدا کو تم مانتے ہو اور جس خدا کو سجدہ کرتے ہو وہ خدا نہیں مرا ہے، محمد الرسول اللہ انتقال کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر مجھے جینے کا جذبہ مل گیا، پھر دھارس بدھی، پھر ہمت آئی، پھر حوصلہ ملا، پھر حضرت ابو بکر نے سنبھالا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر غم منانا ہوتا تو سب سے زیادہ محمد عربی کے جانے پر صحابہ غم مناتے، اور اگر تاریخ دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شخصیت کے جانے کا ہر دن ہے، پھر مسلمان تو 360 دن غم ہی منائے نہیں، سب کو آنا ہے اور سب کو جانا ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں آئی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، جب ان کا وقت پورا ہوا تو لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے پاس، رب کے حضور واپس چلے گئے۔ یہ دنیا ہے، یہاں آنا جانا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو دستور زندگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو قانون مصطفیٰ پر زندگی گزارتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں مٹتا، ان کا نام اس روئے زمین پر زندہ تھا بندہ رہتا ہے۔ جیسے میرے حسین نے اپنے لیے نہیں دین کے لیے جان کو قربان کیا، خاندان کو قربان کیا، 1400 تقریباً سال گزر گئے ہیں لیکن حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ جب تک انسانیت زندہ رہے گی، جب تک حسین پاک کا نام زندہ تھا بندہ رہے گا۔ میں اپنے موضوع پہ آؤں اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں، جب دنیا میں جب سے انسانیت کا وجود ہوا ہے، جب سے حق و باطل دونوں یہاں موجود رہے، آدم آئے اللہ کی حقانیت کا اقرار کرانے کے لیے، تو ساتھ میں شیطان بھی آ گیا لوگوں کو بہکانے کے لیے، راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے۔ آدم اللہ کی توحید کا خطبہ پڑھتے رہے، شیطان بھٹکاتا رہا، دور گزرتا گیا، انسانیت جنم لیتی رہی۔ انسانوں کے اسی درمیان میں کبھی آدم آئے، کبھی ابراہیم آئے تو ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آ گیا، کبھی فرعون آئے، پھر جو ہے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آ گیا، اسی طرح سے حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا۔ ہر دور میں حق و صداقت کی زبان کو بلند کرنے والے اللہ کے فرشتار اور اللہ کے وہ مقرب بندے کبھی نبیوں کی شکل میں، کبھی صدیقوں کی شکل میں، کبھی شہداء کی شکل میں زمین پر آتے رہے، اور اسی زمین پر مد مقابل کبھی شیطان ابلیس کے شکل میں، کبھی فرعون کے شکل میں، کبھی شداد کے شکل میں، کبھی نمرود کے شکل میں، اور کبھی یزید کے شکل میں مد مقابل وہ آتے رہے، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ نے سنا ہوگا اجالا آیا اندھیرا چلا گیا، یہ آپ نے سنا ہوگا نا، صبح جب سورج نمودار ہوگا اندھیرے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ اندھیرے کا ڈیرا ہے، سورج نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ اندھیرا آیا تو اجالا غائب ہو گیا؟ یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جس طرح سے حق کے آنے پر باطل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اجالا کے آنے پر اندھیرے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اندھیرا کوئی شے نہیں، اندھیرا کوئی طاقت نہیں، اندھیروں کا کوئی وجود نہیں، اندھیرا کوئی چیز نہیں۔ ہاں
جب اجالا چلا جاتا ہے تو اجالے کے غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہوا کرتا ہے، اجالے کے غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے باطل کا کوئی وجود نہیں، باطل کوئی شے نہیں، باطل کی کوئی حقیقت نہیں، حق کے غیر موجودگی کا نام باطل ہوا کرتا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کی موجودگی کو ہمیشہ ہم جو ہے سر فہرست نام درج کرائیں، حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کریں۔ حق جب تک دنیا میں موجود رہے گا، باطل دور دور تک اس کے کنارے نہیں آئے گا۔ یہی حق و صداقت کی آواز تھی جو امام حسین نے بلند کیا تھا، حکومت کے خلاف بلند کیا تھا، طاقت کے خلاف بلند کیا تھا، ایک لشکر جرار کے خلاف بلند کیا تھا، ایک فوج کثیر کے سامنے بلند کیا تھا۔ لیکن جب حق و صداقت کی آواز بلند ہوئی ہے، بظاہر حسین کے سر کو کاٹا گیا ہے، بظاہر حسین کے خاندان کو لوٹا گیا ہے، لیکن ایسی موجودگی ہوئی ہے حق کی، ایسی موجودگی ہوئی ہے کہ کل بھی حسین کے نام لیوا دنیا میں تھے، آج بھی ہے، صبح قیامت تک زندہ تابندہ رہیں گے۔ حق کی یہی پہچان ہے، حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، حسین کا خاندان زندہ ہے، حسین کا قبیلہ زندہ ہے، اور یزید کا خاندان مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس لیے کہ یزید باطل لے کر آیا تھا، میرے حسین حق لے کر آئے تھے۔ قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلَ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل کو تو جانا ہی تھا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرات، آج چونکہ یہ آج آپ کا پروگرام 10 روزہ پروگرام کا یہ تیسرا دن ہے، آج خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ ارضہ عنہ کے زندگی پر کچھ ذکر و اذکار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام البرکت دریائے ملت کنز الکرامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، قطب زمان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں گویا ہوئے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن نبی کا تھام لو، سائلو دامن نبی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اگر آپ حضرات حسینی ہیں، حسین پاک کی محفل میں آئے ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اپنے زبان سے بولیے تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر کی مورت آپ بن گئے ہیں، صرف میں بولوں آپ نہ بولیں، یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، ہم بول رہے ہیں تو آپ بھی بولیے، پتہ چلے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سرشار ہو رہے ہیں، نبی کی محبت میں آپ گویا ہو۔ ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن نبی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو تو آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو تو آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت عمر بڑے جری، بڑے بہادر، طاقتور کا نام حضرت عمر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا عمر ایسا ہے جب جس گلی سے چلتا ہے شیطان رستہ بدل دیا کرتا ہے۔ عمر کے نام سے باطل لرزہ براندام ہو جایا کرتا ہے۔ عمر کا خوف قیصر و کسریٰ میں دیکھا جاتا تھا۔ عمر مکہ کے سرزمین پر رہتے تھے لیکن عمر کا روب و دبدبہ قیصر و کسریٰ میں دیکھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑے بہادر انسان کا نام عمر ہے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا انداز اور طریقہ بالکل الگ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے عمر کے لیے دعائیں کی تھی،
سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر کی ذات میرے مصطفیٰ کے لیے مراد ہے۔ عمر مصطفیٰ کے لیے مراد بنے ہیں، دعاؤں سے عمر ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مصطفیٰ مکہ کے وادیوں میں اسلام کی تبلیغ کی اور وحدانیت کا ڈنکا بجایا، خاندان والے دشمن بن گئے، مصطفیٰ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ مصطفیٰ جب چلتے تو راستے میں آپ کے کانٹے بچھا دیا جاتا، پیغمبر چلتے اوپر سے کوڑے اور کرکٹ کے ڈھیر ڈال دیے جاتے۔ اللہ کا پیغمبر صحن کعبہ میں جا کر کے جب اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا تو وہ کفار مکہ، وہ مکہ کے گنڈے آ کر کے مصطفیٰ کے جسم اطہر پر، سر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھتے تھے۔ وہ وزنی اوجھڑی سے مصطفیٰ کا دم گھٹنے لگتا۔ اللہ کا پیغمبر اس قدر ظلم و ستم کا شکار ہوتا تھا۔ مکہ کے وادیوں میں، مکہ کے گلیوں میں اللہ کا حبیب چلتا، دعوت دین لے کر کے جواب میں مصطفیٰ کے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوتی۔ عباس گنڈے لڑکوں کو، شریر لڑکوں کو ابو جہل لگا دیتا، ابو لہب لگا دیتا۔ مصطفیٰ چلتے وہ تالیاں بجاتے، مصطفیٰ کی کلکاریاں، مصطفیٰ کے ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے، پیغمبر کو صدمہ دیتے، میرے مصطفیٰ کو تکلیف دیتے۔ اللہ کا حبیب لیکن اپنی مشن میں آگے چل رہا تھا۔ کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ میرے مصطفیٰ کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کسی سے ملنے دیا جائے، نہ کسی سے ملاقات، نہ کھانے کی کوئی اشیاء۔ میرے مصطفیٰ اور ان کے گھر والے یہ درختوں کے پتے اور ان کی چھالیاں کھا کر کے زندگی گزارے ہیں 3 سال تک، لیکن مشن کو آگے رکھے ہیں، مشن کو چلاتے رہے، وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہے، اپنی رسالت کی گواہی جو لوگوں سے دلاتے رہے۔ اللہ کا حبیب ہے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، 10-20 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10-20-25 لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کا حبیب میرا مصطفیٰ، میرا پیغمبر اپنی تبلیغ آگے بڑھاتا ہے۔ مصطفیٰ کی تبلیغ کی بنا پر اور لوگ ایمان لے آئے۔ جب 39 کی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ بڑے طاقتور چری بہادر انسان تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار پہ گئے تھے۔ میرا مصطفیٰ پیغمبر خدا مکہ کی وادیوں میں ٹہل ٹہل کر کے لوگوں کو دعوت دین دے رہا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ عرب کے گنڈے تھے، پیغمبر کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ میرے آقا نگاہوں کو نیچی کر کے مکہ کے گلیوں سے جا رہے تھے۔ ابو جہل نے بچوں کو بلایا، شریر بچوں کو بلا کر کے کہا ابھی محمد کو جو ہے، محمد کے ساتھ ابھی جو ہے محمد کو ابھی تکلیف دیا جائے گا، مصطفیٰ کو کنکروں سے مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب آئے ہیں، راستہ روک کر کے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے حبیب سے کچھ گفتگو کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر خاموش ہیں، کچھ پوچھ رہا ہے، مصطفیٰ نہیں بول رہے ہیں۔ جب نہیں بول رہے ہیں تو مصطفیٰ کے کرتا مبارک کو پکڑا اور ایسے ہلایا، مصطفیٰ کے کالر کو پکڑ کے کھینچا۔ اللہ کے پیغمبر تب بھی نہ بولے۔ ابو جہل پھر شرارت میں آگے بڑھا، پتھر اٹھایا، مصطفیٰ کے پیشانی پر مارا۔ اللہ کے حبیب کی پیشانی پر جب پتھر لگا ہے، میرے مصطفیٰ کے سر مبارک سے خون کے پھوارے جاری ہو گئے ہیں، سر پھٹ گیا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا پیغمبر دو جہاں کو عرب کے وادی میں اتنی تکلیف دی گئی ہے۔ تھوڑا سے عرصہ گزرا، وقفہ گزرا، کیا دیکھا؟ وہ حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے۔ جب امیر حمزہ شکار سے واپس آتے تھے تو اتنا کے چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے، اپنے ہاتھوں میں وہ تیر کمان لہرا لہرا کے چلتے تھے۔ مکہ کے وادی میں جب داخل ہوئے اور ایسے ایسے لہرا کے چلنے لگے تو ایک لونڈی نے کہا شاید امیر حمزہ کو پتہ چل جائے کہ ان کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے تو شاید یہ اترانا چھوڑ دیں، شاید اس طرح سے چلنا چھوڑ دیں، شاید یہ اس طرح سے یہ تیر و کمان کا ہلانا چھوڑ دیں۔ جب امیر حمزہ کے کانوں میں یہ آواز آئی، حضرت امیر حمزہ رک گئے۔ کہا او لونڈی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا امیر حمزہ تمہیں معلوم نہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو مارا ہے، سر پہ پتھر مارا ہے جس سے سر پھٹ گیا ہے، خون کے پھوارے جاری ہوئے ہیں، محمد کو تکلیف دی گئی ہے، محمد کو ستایا گیا ہے۔ اب خاندانی خون گردش جو کر رہا تھا وہ بھڑک اٹھا ہے، امیر حمزہ کے قدموں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، وہیں ٹھہر گئے ہیں اور کمان ہاتھوں میں لیا ہے۔ کہا اس وقت تک اب گھر نہ جائیں گے جب تک محمد کا بدلہ ابو جہل سے نہیں لے لیں گے۔ پتہ لگاتے لگاتے گئے ہیں، کیا دیکھا؟ ابو جہل کعبہ کے صحن میں بیٹھا
ہوا اپنے تمام سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. امیر حمزہ گئے ہیں, نہ آؤ ہے نہ تاؤ ہے, نہ کچھ پوچھا ہے, زور سے کمان مارا ہے. ابو جہل کے سر پہ سر پھٹ گیا. جب بدلہ پورا ہو گیا امیر حمزہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے گئے تو میرے مصطفیٰ بھی ایک کونے میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. اللہ کا حبیب مصطفیٰ, میرا حبیب, اللہ کا حبیب پیغمبر دو جہاں رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر اس امت کے لیے دعائیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ پہنچے ہیں اور کہا بھتیجے تم خوش ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارے چچا نے تمہارا بدلہ لے لیا, تمہارے چچا نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. بھتیجے اٹھو اور خوش ہو جاؤ. میرے مصطفیٰ خاموش ہے. حضرت امیر حمزہ کہہ رہے ہیں اے محمد میرے بھتیجے اٹھتے کیوں نہیں ہو, تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ راضی ہو جاؤ, تمہارے چچا نے تو تمہارا بدلہ لے لیا ہے. میرے مصطفیٰ خاموش ہے. جب کئی مرتبہ اصرار کیا میرے بھتیجے تم کیوں ناراض ہو, تمہارا چچا یہاں کھڑا ہے. محمد عربی بولے میرا کوئی چچا وچا نہیں ہے, میرا اس جہان میں کوئی نہیں ہے. کہا بھتیجے کیوں, ہم نے تمہارا بدلہ بھی لے لیا ہے, کیا تم راضی نہیں ہوئی ہو؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے چچا اگر تم محمد کو راضی کرنا چاہتے ہو تو محمد اس بات سے راضی نہیں ہوں گے. اے محمد تم کس بات سے راضی ہوگے؟ اللہ کا حبیب بولتا ہے, پیغمبر دو جہاں کہتے ہیں اے میرے چچا جو مشن میں لے کر آیا ہوں وہ مشن میں آگے بڑھاؤں اور اس میں تم ساتھ دے دو تو تمہارا بھتیجا محمد تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, محمد عربی کی زبان کھلی, دل میں بات لگی. حضرت امیر حمزہ نے کہا او میرے بھتیجے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا او میرے چچا میں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, آپ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو میری بات مانتے ہو تو میری بات کو مانو اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا. امیر حمزہ نے کہا او بھتیجے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, کلمہ پڑھ کر کے اب مسلمان ہو گئے. جیسے مسلمان ہو گئے ہیں یہ 39ویں نمبر پر آپ ایمان لاتے ہیں. 39 مسلمانوں کی جب تعداد پہنچتی ہے جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا محمد عربی خوشی سے جھومنے لگے, دوڑے دوڑے گئے ہیں. خلاف کعبہ کو پکڑ کر کے کہا تھا مولا جب مولا دین کے دامن میں ایک شیر تو نے عطا کر دیا ہے, ایک شیر اور دے دے, یا عمر ابن حشام دے دے, یا عمر ابن خطاب دے دے, یا عمر ابن حشام دے دے, یا عمر ابن خطاب دے دے. اے لوگوں قربان جاؤ عمر کی عظمتوں پر, قربان جاؤ عمر کی رفعتوں پر, قربان جاؤ عمر کی زندگی پر, قربان جاؤ عمر کے وجود پر. سارے جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا, کعبہ بنانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے مولا میں نے یہ کعبہ بنا دیا ہے, اب اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ فرماتا ہے اے میرے ابراہیم میں نے کعبہ قبول کر لیا, تیرا یہ صلہ قبول کر لیا. اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اے مولا اگر تو مجھے مسلمان بنا اور مسلمان بنا کر رکھ. اے اللہ یہ دعا کر رہے ہیں. پھر رب فرماتا ہے اے ابراہیم میں نے یہ دعا بھی قبول کر لی, اب تو اور مانگ. حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھے ہیں. حضرت ابراہیم کہنے لگے مولا کعبہ میں نے بنا دیا ہے, کعبہ کو آباد کرنے والا اپنا حبیب بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے مولا اپنا حبیب بھیج دے, وہ کعبے کو آباد کرنے والا مصطفیٰ بھیج دے. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر کے دعا مصطفیٰ کے لیے کیا تھا. قربان جاؤ عمر کی زندگی پر. آج مصطفیٰ کلام پکڑ کر کے عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ دین کے دامن میں عمر کو عطا کر دے. مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی. جب محمد عربی نے دعا کی, دعا ادھر قبول ہوئی. ادھر مکہ کی وادیوں میں محمد کا نام لوگوں کے زبان پر, یہ محمد نہ جانے کون سا دین لائے ہیں. آبا و اجداد کے دین کو برا کہتے ہیں. سارا عرب دشمن تھا. عمر کو جلال آ گیا, نکلتے ہیں تلوار لے کر کے,
اب نہ بانی اسلام رہیں گے نہ اسلام رہے گا۔ جب محمد نہیں رہیں گے تو محمد کا دین بھی نہیں رہے گا۔ آج محمد کے سر کو عمر کاٹ کر لائے گا۔ گھر سے نکلتے ہیں تلوار بے نیام ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں آج محمد کی خیر نہیں ہے۔ راستے میں ایک انسان سے ملاقات ہوئی، عمر تمہارا یہ روب کس انداز میں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد جو دین لے کر آئے ہیں آج معاذ اللہ میں بانی اسلام کا خاتمہ ہی کر دوں گا۔ آج عمر کے تلوار سے محمد کی گردن نہیں بچ سکتی۔ جاہو جلال میں، جلال عرش پہ تھا، عمر نکلے ہیں۔ اس انسان نے کہا عمر پہلے اپنے بہن کی خبر لے لو، پہلے اپنے بہن کی خبر لو، تب محمد کی بارگاہ میں جانا۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے بہن کو کیا ہو گیا؟ کہا وہی محمد کا کلمہ تمہارے بہن نے بھی پڑھ لیا ہے اور ایمان لے آئی ہے۔ اب عمر وہاں نہ جا کر کے اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے ہیں، جاہو جلال میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تلوار لہراتے ہوئے گئے، دروازہ اتنی تیز سے پیٹا، غصے میں تھے۔ بہن کو پتا چل گیا عمر آئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، چپکے سے گئی قرآن کو چھپا دیا اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ آئی۔ عمر اندر داخل ہوئے، دیکھا چاہو جلال میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کی بہن لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے۔ کہا بتاؤ تم ابھی کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا ہم نے سنا ہے تم بھی محمد کے دین پر ایمان لے آئی ہو۔ کہا تم نے سچ سنا ہے۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا وہ مصطفیٰ پر اترنے والے قرآن کو میں پڑھ رہی تھی۔ کہا لاؤ قرآن کہاں ہے؟ کہا قرآن ایسے نہیں دیکھا جاتا، باوضو ہو کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ عمر نے غسل کیا، وضو کیا۔ کہا سناؤ وہ قرآن جو تم سنا رہی تھی، جو پڑھ رہی تھی، وہ آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ عمر کی بہن نے جب قرآن پڑھا ہے، تاریخ شاہد ہے، عمر قرآن سنتے جا رہے تھے، دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے اشک کے قطرات بہتے جا رہے تھے۔ قرآن سنا ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اپنے بہن سے کہا واقعی یہ قرآن کوئی دنیا کا قرآن نہیں ہے، دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ معلوم ہوتا ہے۔ چلو اس محمد عربی کی بارگاہ میں مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر چلے، دار ارقم میں 39 مسلمان محمد عربی کے ساتھ جمع ہیں۔ عمر تلوار لہراتے ہوئے پہنچے دار ارقم میں۔ صحابہ لرز گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ کہا آنے دو۔ کہا ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا آنے دو۔ کہا جاہو جلال میں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں آنے دو، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوگا تو استقبال کیا جائے گا، ورنہ انہی کے تلوار سے ان کا حساب کیا جائے گا۔ عمر آئے اور آنے کے بعد مصطفیٰ کی نگاہ عمر پہ اور عمر کی نگاہ مصطفیٰ پر، نگاہوں سے نگاہیں پڑی۔ مصطفیٰ نے نگاہوں میں سے نہ جانے کیا پلا دیا، آنکھوں سے اشک کے قطرات بہنے لگے، قدم رسول میں بیٹھے۔ کہا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، کلمہ پڑھا کر کے اب اپنا بنا لیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے جیسے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے، دار ارقم کا پورا صحن نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ صحابہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرنے لگے۔ میرے مصطفیٰ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عمر نکلے ہیں، مکہ کے وادیوں میں گئے ہیں، مکہ کے گلیوں میں گئے ہیں، گھر گھر پہنچے ہیں، دستک دی ہے، ہاتھ پیٹ پیٹ کر کہا ہے او لوگو۔ جب عمر نے ہاتھ پیٹا لگایا، دروازے پر دستک دی، نکلی عورتیں، عمر کیا بات ہے؟ جوان نکلے، عمر کیا بات ہے؟ بوڑھے نکلے، عمر کیا بات ہے؟ کہا الحمدللہ، رب کا شکر ہے کہ دامن مصطفیٰ میں ہاتھ میں آ گیا ہے، مصطفیٰ کی غلامی مل گئی ہے، اب میں مشرف اسلام ہو گیا ہوں۔ او لوگو سن لو، جو تلوار مصطفیٰ کے لیے نکلی تھی اب تمہارے لیے بے نیام ہو چکی ہے۔ خبردار، اب محمد کا وفادار سپاہی بن چکا ہوں، میں محمد کے وجود پر پہرا دینے والا بن گیا ہوں۔ جو نگاہیں مصطفیٰ کی طرف اٹھیں گی وہ آنکھیں نکال لی جائیں گی، جو انگلی مصطفیٰ کے وجود کی طرف بڑھیں گی وہ انگلی کاٹ دی جائے گی، جو زبان مصطفیٰ کے خلاف کھلیں گی وہ زبان کاٹ لیا جائے گا، جو دین محمد کے خلاف آئے گا اس کے سر کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔
عورتوں سے کہا او عورتوں سن لو